جہنم کے حوالے سے نافرمان سرکش لوگ جو ہیں وہ جب دوزخ کے اندر داخل ہوں گے تو دوزخ کا جب وہ عذاب ان کو ملے گا تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ اب ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے۔ دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ یہ خواہش بھی کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن وہاں پرسان حال کوئی نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہو جائے گا تو پھر وہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے فسق کیا، فجور کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ٹھکانہ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ یہاں سے بھاگ جائیں، یہاں سے نکلیں، اعیدوا فیہا، ان کو لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ وہاں داروغہ جو داروغے ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور وہ کبھی بھی ان کو وہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے، دوبارہ ان کو اعیدوا فیہا، دوبارہ دوزخ کے اندر ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس عذاب کو کہ جس کے بارے میں تم جھٹلایا کرتے، تم کہا کرتے تھے کہ دوزخ کیا چیز ہے، یہ جنت اور دوزخ کو تو ویسے ہی انہوں نے مولویوں نے بنایا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ داروغہ اعلان کرے گا ذوقوا، چکھو اس عذاب کو، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تم جھٹلایا کرتے تھے کہ دوزخ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے اوپر جب یہ طاری ہو جاتا ہے نا، تساہل پسندی آ جاتی ہے ہمارے اندر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چلیں کر لیں گے۔ ہمارا نوجوان طبقہ اس کے ذہن میں آتا ہے یہ بھی عمر پڑی ہے جی، طول عمل، ہماری عمر بڑی پڑی ہے جی، ابھی کر لیں گے، ہم نے کون سا بھی موت آنی ہے، تو موت کا وقت تو کوئی مقرر نہیں ہے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے انسان کے اوپر، اور انسان لمبی لمبی امیدیں باندھا، اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ آپ کو اس کے اندر ڈال دے۔ جبکہ شیطان کے بارے میں آیت آ رہی ہے، شیطان تو خود دوزخ کے اندر جا کے برات کا اظہار کرے گا، بھئی یہ مجھے پوچھتے تھے، میرے ساتھ شرک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کا، لہٰذا میں تو ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یہ مجھے میرے ساتھ شرک کرتے رہے، یہ مجھے شریک ٹھہراتے رہے، لہٰذا میں تو اس کا برات کا اظہار کرتا ہوں۔ شیطان کہے گا، جبکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پوری عمر لمبی لمبی امیدیں وہ ہمیں باندھتا رہتا ہے، ہمیں ابھی جوانی باقی ہے، ابھی عمری کیا ہے، ابھی عمل کر لیں گے، لیکن وقت جب آ جاتی ہے، اجل جب آ جائے تو وہ ٹلا نہیں کرتی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اجل آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوا کرتی، وہ تو پھر روح کو لے کر جاتی ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے، اجل آ جائے تو وہ کبھی بھی لوٹا نہیں کرتی، وہ روح کو لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، لمبی لمبی امیدیں مت باندھا کریں۔ انسان کے سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے، انسان کی گھڑیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا کریں کہ کب موت آ جائے۔ تو سب محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کہ جو لوگ بے شک اللہ رب العزت کفار پر لعنت فرمائے گا، واعد لهم سعیرا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے سعیر یعنی دوزخ کا ایک طبقہ ہے وہ تیار کر رکھا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ انسان کے لیے عمل توشہ ہے، یہاں سے جو نیک عمل لے کر جائے گا وہی اس کا دوست ہے۔ اکثر میں آپ کو سناتے رہتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمہارے دوست تین ہی ہیں دنیا میں جو تم بناتے ہو، ایک تو مرنے کے ساتھ ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ایک قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ پہلا تو تمہارا یہ وراثت ہے، مال و دولت ہے، جو انسان مرتا ہے، جس مال دولت کے لیے تم ساری زندگی لڑتے رہے، خون پسینہ ایک کیا، دن رات تم نے ایک کیا، مرنے کے ساتھ ہی وہ تم سے تو اس نے ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اب تمہارا نہیں ہے، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، یا اللہ کے راستے میں دے دیا، یا نیک کاموں کے اندر استعمال کر دیا، تمہارا تو وہ ہے۔ لیکن جو تم نے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں ہے، اس نے تو وہ ساتھ چھوڑ دیا مرنے کے ساتھ ہی۔ دوسرے اعزہ و اقارب ہے، جن کے لیے اولاد، والدین، دوست
اقارب، اولاد، ان تمام کے لیے انسان دن رات ایک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہر ایک عمل کر لیتا ہے۔ اب بہت سی چیزیں، گھر بنانا ہے، اب بہت سے ایسے معاملات کرنے ہیں، رشوت لینی، کس کے لیے کر رہے ہو؟ ان کے لیے کر رہے ہو، مرنے کے بعد تو اس نے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ جانا ہے، تمہارے ساتھ تو اس عمل نے جانا ہے، پھر کیا ہوگا دوزخ کے اندر؟ فرمایا اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں مرنے کے بعد تیسرا جو ساتھی ہے جو قبر کے اندر بھی جائے گا وہ تمہارے اعمال ہے، وہ نیک عمل جو تم ساتھ لے کر گئے وہی نیک اعمال ہے جو تمہیں آخرت میں بچائیں گے۔ لہذا اب تمہارا اگر عقل مند ہو تو فیصلہ کر لو تم نے کس کو زیادہ دوست رکھنا ہے، ان نیک اعمال کو جو قبر کے اندر بھی تمہارے کام آئیں گے، یا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں پر نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم، نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی، کیونکہ مرنے کے بعد رب تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں میں دوزخ کی طرف بھیج دے گا تو موت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوزخی، کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ ہم سے یہ عذاب ٹلے، لیکن وہ عذاب نہیں ٹلے گا کیونکہ موت ہی نہیں آنی، ختم ہو چکی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو فرمایا کذالک نجزی کل، ہر کافر کے لیے یہی جزا ہے۔ وہم یسترخون فیہا، وہاں پر واویلا کریں گے، شور مچائیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے۔ ربنا، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اب ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال کے علاوہ جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے برے کام کر کے آئے، اب ہم نیک کام کریں گے، لہذا ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، اتنی عمر کہ جس میں تم سوچ سکو، سمجھ سکو اور رب تعالیٰ کی طرف آ جاؤ؟ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، اتنی عمر دی ہے ہم نے تمہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی ہم نے تمہیں عمر دی تھی کہ تم سوچتے، برائی اور اچھائی کے درمیان شیطان کے باروں سے تم بچتے، اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے کر آتے، اتنی عمر ہم نے تمہیں عطا کی، اور اس لیے رب تعالیٰ نے حجت قائم کر دی۔ اب تم اگر برے اعمال لے کر جاؤ گے تو پھر تمہیں وہاں سے خلاصی نہیں ملے گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، چکھو، کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ظلم کیا، تعدی کی، ان کے لیے حد سے بڑھتے رہے، ان کے لیے کوئی فلاح نہیں، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے آخرت میں دوزخ کے اندر بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔